أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافعی روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دور کے ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تعالی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 کے حوالے سے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب اور ان کی شان و عظمت کا بیان جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور غالباً اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو مسلسل اسی آیت کریمہ کے حوالے سے آج چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. اور میں اس نعمت پر جو اللہ کریم نے جامعہ باب العلم کو عطا فرمائی ہے اس پر بھی اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں
ان عظیم چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہم تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، وگرنہ تو بہت ساری جگہوں پہ کچھ منطقیں، فلسفے اور اشعار اور شعر و شاعری کی صورت میں یہ فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ان کی بھی اپنی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت اور امپورٹنس ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم بحمد اللہ تعالی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کی روشنی میں حضور علیہ السلام اور دین کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اللہ کریم اپنے فضل خاص سے اسے قبول فرمائے اور میرے لیے، آپ کے لیے اس سلسلہ تبلیغ دین کو روز محشر ذریعہ نجات بنائے۔ لاسٹ ٹائم میں نے عرض کیا تھا اور یہ شرعی مسئلہ واضح کیا تھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی مبارک ذاتوں کے لیے رضی اللہ عنہ بولنا علیہ السلام بولنے سے زیادہ بہتر اور زیادہ افضل اور زیادہ اعلیٰ جائے کہ علیہ السلام بولنا بھی جائز اور درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی، اور یہ وہ مبارک کلمہ ہے جس لقب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو خود قرآن مجید میں یاد فرمایا، اور یہ صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اعظام کے لیے بڑی ہی شان اور فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر بھی سورہ توبہ میں اور سورہ الفتح کے اندر 26ویں پارے میں اللہ کریم وحدہ لا شریک نے حضور کے صحابہ کو بالخصوص اور پھر صحابہ کی احسان اور نیکی کے ساتھ اتباع کرنے والے مومنین کو اللہ کریم نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ سو یہ الفاظ بڑے مبارک ہیں۔ آج کی انتہائی مختصر گفتگو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ مقام رضا کیا ہے، اور صحابہ کرام کے لیے اور دیگر امت کے لیے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ اس اعتبار سے بڑی اہم اور ضروری مختصر سی گفتگو ہے، مگر اس کو پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے سورہ توبہ میں ہی ایک اور مقام پر آیت 72 میں اپنی رضا کو اور اس کے مقام کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے۔ کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے؟ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ جو مومن کو اللہ نے عطا فرمانا ہے حشر میں، حشر کے بعد اس کا بیان فرمایا۔ اللہ نے مومنین سے وعدہ فرما دیا، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ کریم نے ایسی جنتیں اور باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، خالدین فیہا، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، فرمایا اللہ نے ان کے ساتھ
دائمی اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرما لیا، پاکیزہ مکانات کا وعدہ کر لیا۔ اللہ نے پاکیزہ مساکن کا، مکانات کا، رہائش گاہوں کا ان سے وعدہ فرما لیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت امام طبری نے اس کو روایت فرمایا ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کے ایک حصہ کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم مومنین کو پاکیزہ رہائش گاہیں دیں گے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جس کے اندر 70 حویلیاں موجود ہوں گی۔ فرمایا مساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور مقام پر پوچھا گیا، حضور وہ جو جنت ہے اس میں جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ادنا درجے کا جنتی، اس کی کیا شان ہوگی؟ اس مقام پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس کی شان یہ ہوگی کہ ادنا درجے کا جنتی جو ہے اس کو اللہ جنت میں 80,000 غلام اور خادم عطا فرمائے گا۔ وہ جنت ہے جس کا ذکر اس مقام پر ہے۔ فرمایا سب سے ادنا درجے کے جنتی کی یہ شان ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے یا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہے؟ فرمایا ادنا درجے کا جنتی وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کو پوچھے گا، فرمائے گا کہ تو جنت میں کون سا حصہ لینا چاہتا ہے؟ تو ساری جنت کا منظر دیکھ کر کہے گا، مولا ادھر تو لوگوں نے جنت میں اپنے اپنے مکانات کے اوپر، اپنے اپنے محلات کے اوپر، اپنے اپنے باغات کے اوپر لوگوں نے تو قبضہ کر لیا، مجھے تو لگتا ہے میرے لیے کچھ بچا نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے، اچھا اگر تمہیں جنت کا اتنا حصہ عطا فرما دیا جائے کہ جتنا حصہ زمین پر کسی بادشاہ کے ملک کا ہوتا تھا تو پھر خوش ہو سکتے ہو؟ پھر خوش ہو کہ اگر تمہیں اتنی جنت عطا فرما دی جائے جتنا دنیا میں بادشاہوں کے ملک ہوتے تھے، یا اللہ اتنی مل جائے تو مجھے کیا چاہیے؟ فرمایا جو ہی وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ کریم فرمائیں گے، اچھا ایک وہ لے لو جو ہم نے فرمایا اور اس سے 5 گنا بڑھ کے ہم تمہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا کہ حضور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جنت میں ایسی نعمتیں موجود ہیں، ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ جن نعمتوں کے حوالے سے نہ کبھی کان کسی نے ان نعمتوں کا سنا ہے، نہ کبھی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی ہے، اور فرمایا نہ ہی کبھی دل میں ان نعمتوں کا خیال بھی آیا ہے۔ اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں جو ہیں وہ فرمایا اہل ایمان کے لیے تیار کی۔ ان نعمتوں کا بیان فرمانے کے بعد اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہم اہل جنت کو ایسی انعامات عطا فرمائیں گے، وہ انعامات ان سے چھینے نہیں جائیں گے، خالدین فیہا، فرمایا ہمیشہ ان کے پاس رہیں گے، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ بھئی دیکھیے آپ کے پاس بچپن تھا تو خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے بچپن ہمارا چھین لیا، بولیے چھینا کہ نہیں چھینا؟ لڑکپن جس کو تبدیل فرما دیا، جب لڑکپن میں ہم پہنچے تو خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے لڑکپن ہم سے چھین لیا، جوانی عطا فرما دی۔ جب جوانی میں پہنچے اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کی پھر جوانی بھی چھین لی، اس کو بڑھاپا عطا فرما دی، اور جس کو بڑھاپا عطا فرمایا عنقریب اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس سے ساری زندگی ہی چھین لے گا اور اسے قبر کے اندر داخل فرما دے گا۔ جنت اور زمین کی زندگی میں فرق یہ ہے، فرمایا خالدین فیہا، جو عطا فرما دیں گے اس سے باہر نہیں نکالیں گے، انسان ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں کے اندر رہے گا۔ یہ سارا کچھ بیان فرما کے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا سنو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، فرمایا لوگو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سمجھو اللہ کی رضا ان ساری چیزوں سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ہے رضی اللہ عنہ کا اجر۔
فرمایا رضوان من اللہ اکبر، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کے غلام، جنت کی حوریں، جنت کے محلات، جنت کی نہریں، فرمایا ہر نعمت ہماری ایک عظیم نعمت ہے۔ ان مکانات کی مثال فرمایا تمہیں دی جاتی ہے مگر تم ان کا شعور نہیں رکھ سکتے۔ ان درختوں کو بطور مثال بیان کیا جاتا ہے مگر تم ان کی حقیقت کو اس دنیا میں سمجھ نہیں سکتے۔ ان نہروں کو بطور مثال بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو کچھ تم نے دیکھ رکھا ہے تمہیں کچھ کچھ اندازہ ہو سکے، مگر ان کی ریالٹی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کی شان کی عظمت کیا ہے فرمایا تمہارے ذہنوں میں بھی نہیں آ سکتی۔ مگر یہ سنو، وہ ساری نعمتیں عظیم ہیں مگر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، فرمایا ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ یہ صحیحین کی حدیث پاک ہے، یعنی صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اپنی اپنی نعمتوں کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوں گے، تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت پر کرم فرمائے گا تو اللہ ان سے خطاب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ان سے پوچھے گا، اللہ ان سے خطاب فرمائے گا اور اللہ کریم ان سے پوچھے گا اے اہل جنت کیا تم مجھ پر راضی ہو گئے ہو؟ سبحان اللہ، مالک پوچھے جس کو حاجت نہیں پوچھنے، پوچھے گا اہل جنت کیا تم مجھ پر راضی ہو؟ یہ جنت کی نعمتیں، یہ حور و غلمان، یہ ساری اتنے انعامات ہم نے تمہیں دیے، اب تم ہم پر راضی ہو؟ حضور فرماتے ہیں اہل جنت کہیں گے مولا ہم تیرے اوپر راضی کیوں نہ ہوں گے، تو نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا تو نے کائنات میں کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمایا، آخر تیری لاتعداد مخلوقات تھی، تو نے کسی مخلوق کو اتنا عطا نہیں فرمایا جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، ہم بھی راضی نہ ہوں گے تو مولا تیرے اوپر کون راضی ہوگا؟ حضور فرماتے جب اہل جنت یہ جواب دیں گے نا تو اللہ کریم آگے انہیں ارشاد فرمائے گا، کیا؟ حضور فرماتے اللہ کریم فرمائے گا اے اہل جنت آج میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت عطا فرمانا چاہتا ہوں۔ بھئی اونچا سبحان اللہ، یہ حضور کا فرمان سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کیجئے یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ اہل جنت سے۔ کس سے خطاب ہے؟ بھئی جو آلریڈی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر درجے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ۔ یہ جنت کا عالم ہے، لوگ جنت کے اندر آلریڈی موجود ہیں۔ اللہ پوچھے گا فرمایا کیا تم اپنے رب پہ راضی ہو؟ یا اللہ ہم راضی ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اے اہل جنت آج میں تمہیں اس جنت سے بھی بڑی نعمت عطا فرماؤں گا، اس جنت سے بھی اعلیٰ نعمت عطا فرماؤں گا، اس جنت سے بھی عظیم نعمت تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اہل جنت سوچ رہے ہوں گے مولا آج تو ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم ان سے ارشاد فرمائے گا کہ اس سے افضل، اس سے اعلیٰ اور اس سے عمدہ چیز یہ ہے کہ اے اہل جنت میں تم سے یہ وعدہ فرماتا ہوں کہ آج کے دن کے بعد میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی۔ آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد میرا غضب کبھی تمہارے لیے بھڑکے گا نہیں، آج کے بعد میں تم پہ راضی ہو گیا، میں اپنی رضا کو حلال کر دیتا ہوں، میں آج کے بعد تمہارے اوپر راضی ہو جاؤں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سو جنت کی ساری نعمتیں اعلیٰ ہیں، عظیم ہیں، عمدہ ہیں، اپنی اپنی شان، مقام، مرتبے کے مطابق ان کی کوئی مثال کائنات میں موجود نہیں ہے، مگر وہ جنتی جنت کی ساری نعمتیں پانے کے باوجود اللہ ان سے فرمائے گا اے اہل جنت میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا فرماتا ہوں، اور اس سے افضل چیز کیا عطا فرمائے گا؟ فرمائے گا آج میں تم پہ راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی میں تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ مقام رضا ہے۔ یہ کیا ہے مقام رضا؟ یہ مقام رضا۔ سو یہ اندازہ فرما لیجئے کہ جو مقام رضا حدیث رسول میں ارشاد فرمایا گیا، جو مقام رضا اہل جنت کو دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد،
دنیا کی اذیتیں برداشت کرنے کے بعد، دنیا کی پریشانیوں سے گزرنے کے بعد، دنیا میں نفس کے جھگڑوں میں پس جانے کے بعد، کبھی طبیعت میں نیکی کا غلبہ ہو جانا، کبھی طبیعت میں برائی کا غلبہ ہو جانا، کبھی اطاعت کی طرف نکل جانا، کبھی نافرمانی کی طرف نکل جانا، اس نفس کی شدید جنگ سے گزرتے ہوئے حتیٰ کہ موت کی وادیوں سے گزر کر، برزخ میں قبر کی اندھیری رات سے گزر کر، حشر کے میدان کی گرمی برداشت کر کے، حشر کے میدان کی اذیتیں، تکلیفیں، عذاب کو دیکھتے ہوئے سارے مناظر گزر کے جب اہل جنت جنت میں پہنچیں گے تب اعلان کیا جائے گا کہ اہل جنت آج خدا تم پہ راضی ہو گیا ہے۔ بس یہ سمجھ لو یہ جو عام مقام، عام مسلمان کئی مراحل سے گزر کے جا کے جنت میں پائے گا، اس مرحلہ عظیم کا اعلان خدا نے حضور کے صحابہ کے لیے اس کائنات میں فرما دیا۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں وَمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، جو مقام عام اہل اسلام کو جا کے جنت میں نصیب ہوگا، خدا نے وہ مقام اس روئے زمین پر حضور کے صحابہ اور اہل بیت کو عطا فرما دیا۔ اس لیے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرماتا ہے لوگوں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ مقام رضا وہ ہے جو عام امت مسلمہ کو جا کے جنت میں نصیب ہوگا، جو اہل جنت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث سے اپنے ظاہر و باطن کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔